میں آپ کے سامنے 4 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ کس بندے کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ کوئی بھی نیکی والا عمل ہے، اس کے ساتھ جو اس کا عمل ہوگا اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا کہا ہے تو کون سے 4 بندے ہیں جن کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے؟ ان 4 میں سے کسی میں بھی اگر ایک بھی عمل ہے تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ پہلے نمبر پر جو بندہ شرک کرتا ہے اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ جس بندے نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الہ کا مطلب ہوتا ہے جس نے آپ کو بیٹے دینے ہیں، بیٹیاں دینی ہیں، اولاد دینی ہے، بارش دینی ہے، رزق دینی ہے، حفاظت کرنی ہے، سفر میں حفاظت کرنی ہے، رزق میں برکت ڈالنی ہے، جس نے آپ کے خاندان کو بنانا ہے، جس نے آپ کی زندگی کا تعین کرنا ہے، جس نے آپ کے مقدر لکھنے ہیں، جس نے آپ کو موت دینی ہے، جس نے آپ کو موت دینے کے بعد آپ کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، جس نے آپ کا حساب کتاب کرنا ہے، جس نے اس دنیا کے اندر آپ کا بیڑا پار لگانا ہے، جس نے آپ کے رزق کو تنگ کرنا ہے، جس نے آپ کے رزق کو کشادہ کرنا ہے، جس نے آپ کی صحت کو گرانا ہے، جس نے آپ کی صحت کو بنانا ہے، یہ تمام کے تمام کام اور تمام کی تمام دنیا کے اندر ہونے والے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی پروسیس ہو رہے ہیں، وہ سارے کی ساری ایک ہی ذات چلاتی ہے جس کو الہ کہتے ہیں، اور وہ الہ کا ہم کہہ دیتے ہیں کہ لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے کس کے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب جس بندے نے اس چیز کا اقرار کر لیا کہ بھائی اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ تم جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، یہ تو مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کے لے دی اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، یہ جو بت ہیں یہ ہمارے لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک۔ جب سارے لوگ میلے پر چلے گئے، حضرت ابراہیم نے ساروں کو توڑ دیا، کلہاڑی بڑے کے کندھے پر رکھ دی۔ اب لوگ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ بھئی توڑا کس نے؟ ابراہیم کو بلایا کہ تو بڑا مخالف تھا ہمارے خداؤں کے، بتا تو نے تو نہیں توڑا ہمارے خداؤں کو؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ایک تو بھی کھڑا ہے نا وہاں پر اپنی جگہ پر، کلہاڑی بھی اس کے پاس ہے، اس سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمہیں تو پتہ ہے یہ بول اور سن نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا جو بول اور سن نہیں سکتے، جو حفاظت کے لیے تمہارے محتاج ہیں، جو حفاظت کے لیے تمہارے محتاج ہیں، وہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتے؟ تو اس لیے جب ہم نے کہہ دینا ہے لا الہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ بھی مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے بیٹے مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے رزق مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ مصیبت میں کسی کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کام جو الہ کر سکتا ہے کسی اور سے کرواتے ہیں، تو وہ ہمارا کس کے اندر آ جاتا ہے؟ شرک کے اندر۔ اور اس بندے کی قربانی کبھی بھی قبول نہیں ہوتی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی کیا کیا ہو؟ شرک کیا۔ پہلا نمبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوگا وہ بندے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی قابل قبول عبادت نہیں۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بدعت کرتا ہے، جو بندہ کیا کرتا ہے؟ بدعت کرتا ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ ہر جمعے کے اندر بدعت کی ڈیفینیشن پہلے بتانی ہے۔ جس بندے نے بھی جمعہ پڑھانا ہے سب سے پہلے کیا کرنی ہے؟ بدعت کی، اللہ کی تعریف کرنی ہے، حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنی ہے؟ اما بعد، اس کے بعد کیا بتانا ہے؟ قرآن بہتر ہے اور بدعت کی ڈیفینیشن بتانی ہے، بدعت کی تعریف بتانی ہے۔ کیا؟ اما بعد، اس کے بعد
فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، وشر الامور محدثاتها، وشر الامور محدثاتها، وشر الامور محدثاتها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، دین کے اندر برا کام کوئی بھی نیا کام ہے، شر الاموری دین کے اندر برا کام، محدثاتها کوئی بھی نیا کام ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ اور دین کے اندر ہر اچھا یا برا کام بدعت ہے، کُلُّ مُحْدَثَةٍ کوئی بھی نیا کام، کوئی بھی نیا کام، کُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ بدعت کی ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، کُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر قسم کا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سٹوڈنٹ ہے، اب اس سٹوڈنٹ کے پاس اس کا ٹیچر آتا ہے، اس کو ٹیچر آگے کہتا ہے پتر یہ والا کام تم نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے، پیپر اس کے اندر سے آنا ہے، اس کے علاوہ ایکسٹرا سلیبس نہ کرنا ہے، اس سے باہر پیپر نہیں آنا۔ اب وہ سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اپنے ٹیچر پہ بھی بھروسہ ہے لیکن میں نے ایکسٹرا کرنا ہے، ہو سکتا ہے میرے نمبر زیادہ آ جائیں۔ اب ٹیچر جس نے پیپر چیک کرنا ہے، جس نے سلیبس بنایا، اس نے کہنا یار انہوں تے میں سلیبس دسیا سی کہ اتنے سے لے کر اتنا کرنا، اس کے علاوہ نہ کرنا، اس میں سے چھوڑنا بھی نہ، اس میں زیادہ بھی نہ کرنا، کیونکہ اس کے اندر سے پیپر آنا ہے۔ پھر بھی اپنے سے کری جا رہا ہے، ٹیچر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یار جنہ میں تینوں کیا تو نہ کر، تینوں کا دی آگے لگی بوتا کرن دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن مجید مکمل نازل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا ہر کام اپنی امت کو سکھا دیا، اس امت کو ہر کام کرنے کی دعا، ہر کام کرنے کی دعا کے ساتھ اس کے کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اب طریقہ سکھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دین اسلام سمجھانے کے بعد اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، آج میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن نعمت کے طور پہ دیا تھا وہ میں نے تمہارے اوپر پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین میں نے سلیکٹ کر لیا، پسند کر لی ہے۔ آج کے بعد اس دین کے اندر نہ کوئی کمی کرے گا، نہ کوئی اس کے اندر کوئی چیز ایڈ کرے گا، کیونکہ میں نے اس کے اندر ایڈ کرنے کی، زیادتی کرنے کی اور کمی کرنے کی گنجائش کو بالکل ختم کر دیا۔ اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، اور کچھ نہیں وچ پانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور سے میرے کچھ امتی بھاگتے ہوئے آئیں گے جن کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ہاتھ بھی چمک رہے ہیں، پاؤں بھی چمک رہے ہیں، چہرہ بھی چمک رہا ہے، ماتھے پر محراب ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دور سے دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہیں، کیونکہ محمد کے امتیوں کی کل قیامت والے دن پہچان کیسے ہوگی کہ وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے؟ نبی کریم نے فرمایا مجھے پتہ چل جائے گا یہ میرے امتی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میرے امتی ہیں، تو اچانک جب وہ قریب آنے لگیں گے درمیان میں دیوار حائل ہو جائے گی۔ اب دیوار حائل ہو جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فرشتوں سے پوچھوں گا یہ میرے امتی ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو، ان کو پیاس لگی ہے، میں نے ان کو پانی پلانا ہے۔ تو فرشتے اس وقت کہیں گے کہ اللہ کے نبی یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا۔ کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک یہ چیز اپنی زندگی میں نہیں کی، لیکن آپ لوگ کر لو، آپ کے لیے اس میں بہتری۔ اب آپ خود ہی دیکھیں کہ ہمارے آج کے اس دور کے اندر جو اس وقت ہم دور میں جا رہے ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نہیں کی، اور ہم کہتے ہیں کہ کر لیں گے
تو کیڑا نقصان ہونا ہے، نیکی ہوئے گی نا۔ وہ کتنی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری قسمیں آتی ہیں بدعات۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو کہوں گا، حالانکہ وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، وضو کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لیکن میں کیا کہوں گا، سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو میری نظروں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کے رکھ دیا۔ تو یہ بدعت کی ڈیفینیشن نبی کریم نے بتائی۔ بدعت کا ڈیفینیشن بتانے کے بعد نبی کریم نے فرمایا بدعت نہیں کرنی۔ اب یہ دو چیزیں بتا لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس کی اللہ تعالیٰ قربانی قبول نہیں کرتا وہ ہے جو بندے نے کبھی زندگی کے اندر حرام طریقے سے کمایا ہے۔ زندگی کے اندر کیا کیا ہے؟ حرام طریقے سے کمایا ہے۔ یتیم کا مال لے کر بندہ کہے کہ میں نے اس بار قربانی میں اتنا کچھ کیا ہے، تو وہ قربانی اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ایک حرام کا لقمہ اپنی اولاد کو کھلایا وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، جنت کے پاس بھی نہیں جا سکتا، اس کو جنت نظر بھی نہیں آ سکتی جس نے حرام کا لقمہ اپنے اولاد کو کھلایا۔ تو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ پہلے نمبر پر شرک جو بندہ کرتا ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہونی۔ دوسرے نمبر پر جو بندہ بدعت کرتا ہے اس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر پر جو بندہ حرام کماتا ہے اس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، چاہے وہ سود کے ذریعے، چاہے وہ رشوت کے ذریعے، چاہے وہ کسی اور طریقے سے، چاہے وہ کسی غریب کا مال لے کر ہے، چاہے وہ چوری کر کے ہے، وہ حرام طریقے سے کمایا گیا ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دکھلاوا کرتا ہے، جو بندہ اس لیے قربانی کرتا ہے کہ لوگ کہیں کہ حاجی صاحب نے عید کی بڑی بہتی قربانی کی تھی، اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہو جائے، اس لیے قربانی کرتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ دیکھو اتنا اچھا نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ نہیں، لیکن قربانی ماشاءاللہ دیکھو کتنی زیادہ کر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، سب سے پہلے جن کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جن کا حساب کتاب بھی نہیں ہونا، جن کو جہنم آ کے خود ہی پکڑ کے اپنے اندر ڈالے گی کہ ان کی وجہ سے جہنم کی آگ بھڑک جائے، وہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو نیکیاں اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ کرتے رہے، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کہیں کہ یار اے بندے نے کتنا چنگا کام کیتا ہے، بندہ نماز کنی سونی پڑھدا ہے، اے بندہ درس کنا سونا دیندا ہے، اے بندے دی آواز کنی سونی ہے، بندہ قرآن کنا زیادہ پڑھدا ہے، بندے دا سجدہ کنا زیادہ ہے، یا اے بندہ قربانیاں کنیاں زیادہ کر رہا ہے۔ اس کے دل میں اگر یہ بات آ گئی کہ لوگ یہ کہیں کہ یار یہ بندہ کتنا زیادہ دین کی خدمت کر رہا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، وہ پھر اس بندے کے لیے وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ تو چار چیزیں، پہلے نمبر پر شرک، دوسرے نمبر پر بدعت، تیسرے نمبر پر حرام کا لقمہ، اور چوتھے نمبر پر دکھاوا کرنا، یہ چار بندوں کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ پہلا اصول ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے، ایک ہوتی ہے اس کی اصل، ایک ہوتی ہے نقل، یا ایسے کہہ لیں آپ، ایک ہوتا ہے اس کا جسم، ایک ہوتی ہے اس کی روح۔ ایک ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کے اندر کیا ہے؟ اس کی روح۔ روح ہمارے جسم کے بغیر بیکار ہے، اور جو جسم ہے وہ ہماری روح کے بغیر بیکار ہے۔ روح نکل جائے تو بندہ کتنے جاندہ ہے؟ قبرستان۔ ٹھیک ہے، اب ایک ہوتی ہے جسم، ایک ہوتی ہے روح، ہر چیز کی، ہر عبادت کی۔ آپ عبادت میں لے لیں، نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، دعا کرنا، یہ سارے کیا ہے؟ نماز کا جسم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے کرنا، یہ اس کی کیا ہے؟ یہ اس کی روح ہے۔ زکوٰۃ مالی طور پر دینا کسی بندے کو، وہ اس کا کیا ہے؟ جسم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اپنے نیکیوں کو بڑھانے کے لیے دینا، یہ اس کی کیا ہے؟ روح ہے۔ اسی طریقے سے قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، بیڑا کرنا، بکرا کرنا، اونٹ، چھترا، کوئی بھی، وہ اس کا کیا ہے؟ جسم ہے،
اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے دل کے اندر تقوی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی روح۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہماری کیا چاہیے؟ روح چاہیے۔ قربانی کی اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ روح۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا خون بھی نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو قربانی کی ہڈیاں بھی نہیں پہنچتی، اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت بھی نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ صرف اور صرف ہمارے دل کا تقوی جو اصل روح ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تقوی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھ دی، ہر چیز کی۔ افمن اسس بنیانہ علی التقوی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک انا امرت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا مسلمانوں کہہ دو قل ان صلاتی میری نماز و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ اصل روح ہے جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ جسم بھی اللہ تعالیٰ کو چاہیے، یہ نہیں کہ دل میں ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرے ہاتھ سے وچھا کیتا تے کرنا کوئی نہیں کرنا ہے، لیکن روح کس کو دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ وہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا فائدہ کس کو ملنا ہے؟ گوشت کس کو دینا ہے ہم نے؟ آ جا کے رشتہ داراں نوں جڑا ماڑا جہا ہے وہ لوکاں نوں وانڈ دینا، جڑا چنگیاں بوٹیاں نے وہ فریجاں 'چ واڑ لینیاں۔ کرنا تو ہم نے بھی یہی ہے، لیکن روح کس کو جانی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ دو اصول ہو گئے قربانی کے۔ پہلے نمبر پر کوئی ایسی چیز نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول نہ کرے، وہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں۔ دوسرے نمبر پر قربانی کرنے کے لیے روح کس کو دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز سے جوڑا ہوا ہے، جوڑے بنائے ہوئے ہیں ہر چیز کے۔ انسانوں کے بھی جوڑے ہیں، جانوروں کے بھی جوڑے ہیں، ہر قسم کا جوڑا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادات کا بھی جوڑا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے عبادات کا بھی جوڑا بنایا ہے۔ اب قربانی کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے پتہ کس کے ساتھ بنایا ہے؟ نماز کے ساتھ۔ سب سے جو چھوٹی صورت ہے قرآن مجید کی، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے اپنے رب کے لیے، وانحر پھر کیا کرنی ہے؟ قربانی کرنی ہے۔ پہلے نماز پڑھنی ہے پھر کیا کرنی ہے؟ قربانی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی قربانی کا ذکر کیا اس سے پہلے کس کا ذکر کیا ہے؟ نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دین کے اندر جب بھی ہم نے حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنا ہے، سب سے پہلے اٹھ کے اس دن کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ آپ لوگ عید سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے۔ کر سکتا کوئی بندہ عید سے پہلے قربانی کرے گا تو صدقہ جا سکتا ہے، اس کی قربانی والی سنت نہیں پوری ہو سکتی۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ عید کی نماز ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نماز، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو روح چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تقوی چاہیے، اور تقوی حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ وہ کیا ہے؟ نماز۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ امت مسلمہ کو کامیابی کی ایک ہی چابی دی ہے، اور اس چابی کا نام کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 700 سے بھی زیادہ مرتبہ ایک ہی چیز کرنے کا حکم دیا، اور وہ چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کے اندر، عید کی نماز کے اندر، ساری بڑی نمازوں کے اندر جہاں پر امت مسلمہ اکٹھی ہو، جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا تب ان کو کچھ ایسا سبق دیا جاتا ہے جو ان کے لیے کام کا ہو۔ آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرنے کے بعد آپ ان کا بھلا چاہتے ہیں، آپ ان کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا کہیں گے کہ مین یہ چیز کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لمبے پروسیس سے تو نہیں نہ پاؤ گے کہ یار ایوی کر تو اینج کر ایوی کر، پھر اس تو بعد اتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک بندہ ہو نا، اس کو بندہ کہتا ہے یار تو پہلا اینج کرنا ہے، پھر بعد تو اینج کرنا ہے، پھر اینج کر کے جب لوگ زیادہ اکٹھے ہوں گے تو آپ نے سمپل ان کو کہنا صرف یہ کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیے ہوئے قرآن میں سے مین خلاصہ اور نچوڑ نکال کر کہا کہ ہر خطیب کے لیے ضروری ہے، ہر نماز پڑھانے والے کے لیے ضروری ہے،
جب بھی امت مسلمہ اکٹھی ہوگی، چاہے وہ جمعے میں ہے، چاہے وہ عید کی نماز میں ہے، ان کو آپ نے درس اسی چیز کا دینا ہے، قرآن کی یہی آیت پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی کی چابی دے دی ہے امت مسلمہ کو کہ یہ چابی کو پکڑ لو، اس چابی کو پکڑنے کے بعد اس کو اپنے ساتھ پکا کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا ذکر کیا، فَصَلَّى، اس نے کیا پڑھی؟ بولو تو صحیح یار، فَصَلَّى، اس نے نماز پڑھی۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، تین چیزوں میں ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملا دیا۔ پہلے نمبر پر پاک ہونا ہے، اپنے لباس کو پاک کرنا ہے، اپنے جسم کو پاک کرنا ہے، اگر نجاست ہے، ناپاکی ہے تو غسل کرنا ہے، صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے، منہ میں لہسن یا پیاز کی بدبو نہ ہو، آ کے وضو کرنا ہے، مسواک کرنی ہے، پاک ہو گیا۔ دل کے اندر برے خیال مسجد میں نہیں لے کر آنے، دل بھی پاک ہو گیا۔ اب پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا بتایا ہے وہ پورا ہو گیا کہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ فَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، مسجد کے اندر داخل ہونا ہے، اگر مسجد کی سیڑھی ہیں تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہنا ہے اللہ اکبر، مسجد کے اندر داخل ہونا ہے، مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا ہے، اس کے بعد اگر بیت الخلاء میں جانا ہے اس کی دعا ہے، باہر آنا ہے اس کی دعا ہے، وضو شروع کرنا ہے اس کی دعا ہے، وضو ختم کرنا ہے اس کی دعا ہے، اذان ختم ہونی ہے اس کی دعا ہے، مسجد کے اندر آ کر جب سنتیں پڑھنی ہیں اس کے اندر شروع سے لے کر اینڈ تک دعا ہے، جب نماز پڑھنی ہے سبحانک اللہم سے لے کر آخری تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ساری کا سارا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسرا اصول بھی پورا ہو گیا کہ جب نماز کے لیے آنا ہے شروع سے لے کر مسجد کے اندر کے آنے تک، اور مسجد کے اندر آنے کے بعد نماز پڑھنے سے لے کر مسجد کے باہر آنے تک سارے کا سارا ذکر ہے، جس کے اندر نبی کریم نے فرمایا تمہارا دوسرا اصول بھی پورا ہو گیا۔ دو اصول پورے ہو گئے کامیابی کے۔ پہلے نمبر پر تھا پاک ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک بھی بندہ ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، ذکر کرنا ہے، سارے کا سارا ذکر بھی کر لیا، اور تیسرا اصول کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، وہ سارے کا سارا۔ تو پھر سارے کی ساری جو مین چابی ہے کامیاب ہونے کی، جو اصل چیز ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ بولو تو صحیح یار، نماز۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 700 سے زیادہ مرتبہ کہا ہے نماز پر، 700 سے زیادہ مرتبہ۔ ایک باپ بھی اگر اپنے بچے کو کہتا ہے نا زیادہ سے زیادہ پانی دے، مینوں پانی دے، 3 مرتبہ کہے گا، 4 مرتبہ کہے گا، چوتھی باری جتی لائے گا، تیرا دھیان کتنے ہوئے، تیرے میں 4 باری کہتا ہے پانی دے۔ اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ کہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے میں نے تمہیں 700 مرتبہ کہا تھا، روزانہ 5 وقت تمہیں آواز دیتا تھا بندے آجا نماز پڑھنے آجا، تو کیوں نہیں آیا؟ اس وقت بندہ گیا۔ جواب دے سکتا ہے کوئی بندہ اس وقت؟ جس بندے نے نماز نہیں پڑھی کتنے کو بہانے لگائیں گے؟ آج بہانہ لگا دیتے ہیں میرے کپڑے نہیں صاف، کتنی کو مرتبہ تمہارے کپڑے نہیں صاف؟ سب سے بڑا بہانہ یہی ہے نا ہمارے یہاں پر، جو میں نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوا ہے کہ یار آجا یار نماز پڑھنے، نہیں بھائی آج نا میرے کپڑے نہیں پاک ہے، میں اگلی نماز سے تمہیں مل۔ سب سے بڑا بہانہ ہمارے پاکستان یا گجرانوالہ کہہ لیں، میں نے جو اب تک سنا ہے وہ یہی ہے کہ جی ہمارے کپڑے نہیں پاک۔ اس کا بھی میں آپ کو حل بتا دیتا ہوں، اس کا بھی میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا دوائی دے دیتا ہوں اس کی۔ اب وہ دوائی کیا ہے؟ اس بات کی، اس بہانے کی دوائی میں آپ کو دینے لگا ہوں، ٹیکا لگانے لگا ہوں، سمجھ لیں اس بہانے کا ٹیکا لگانے لگا ہوں۔ اور ٹیکا کی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پتہ کیا کہا ہے؟ صحابہ کو کہا ہے کہ مسجد نبوی اس دنیا کے اندر جو پاک ترین جگہ ہیں نا 2 سے 3 ان کے اندر شمار ہوتا ہے مسجد نبوی کا، سب سے پاک ترین جگہوں کے اندر۔ ہم اس مسجد کو آب زمزم سے بھی دھولیں نا، آب زمزم سے دھوئیں ساری کی ساری کو، اور ساری ٹائلوں کو اور مٹی کے اندر جو پانی اینٹیں بنانے کے لیے آب زمزم بھی ڈالیں، اور مٹی بھی ادھر کی لے کر آئیں سعودی عربیہ کی، پھر بھی اس مسجد کو ہم اتنا پاک نہیں کہہ سکتے جتنا مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو پاک ترین جگہ، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ جب تم مسجد کے اندر آیا کرو نا، مسجد کے اندر آیا کرو تو اپنی جوتی کو جھاڑ کر آیا کرو، کیونکہ تم جو جوتی اندر لے کر آتے ہو اس کے اندر جانور کی گندگی لگی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر غور طلب بات ہے، جنہوں نے ڈنگر رکھے سن صحابہ نے، وہ لوگ جو دودھ دوتے تھے یا جنہوں نے جانور رکھے تھے گھوڑے بکریاں، وہ جب مسجد میں آتے تھے تو ان کی جوتی کے ساتھ گندگی لگی ہوتی تھی۔
آپ مجھے ایک بتائیں کون سا بندہ ہے جو جانوروں کے اندر رہتا ہو صرف جوتی کے اوپر ہی گندگی لگے کپڑوں پہ نہ لگے؟ ظاہری گل ہے جڑی جوتی تے لگنی کپڑوں میں بھی تو چھینٹے گرتے ہی ہیں نا، کپڑوں کے اوپر بھی گندگی لگی ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے کپڑے صاف کیا کرو، ہوتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو پتہ ہے غریب ہے ابھی ہجرت کر کے ہیں، کیا کہا جوتی اپنی صاف کر کے آیا کرو، صاف کیسے؟ ایسے جھاڑ کر آیا کرو، کیونکہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو سجدے میں جاتے ہو تو پیچھے سے تمہاری جوتیوں کی گندگی سے پچھلے والے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ گوہے والی جُتی دے نال نماز پڑھ لیندے سن، اسی ایتھے تے جڑا پانی دی چھٹ ہوندی وہ اپنے کپڑے تے ڈگ دے، اسی کی کہنے ہیں میرے کپڑے کی ہو گئے نے ناپاک ہو گئے، تے انجیکشن لب گیا کہ بھئی اے بہانہ ہن قابل قبول اللہ دے سامنے کوئی نہیں، اللہ دے سامنے اے بہانہ قابل قبول نہیں، نواں بہانہ لبا ہون کوئی، اے بہانہ گیا، اب کوئی نیا بہانہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا سوال ہی جاتے سار کیا کرنا ہے، ہاں بھئی بندے آ گئے ہیں، بتا نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ پہلا سوال جاتے ساتھ ہی، نامہ اعمال کھلا، زندگی کی فلم چلی، اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال کرنا ہے، ہاں جی بھائی دسو نماز پڑھی جی کہ نہیں جی پڑھی؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک اسٹوڈنٹ اگر 9ویں میں فیل ہو جائے وہ 10ویں کے پیپر دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ جس بندے نے نماز کا سوال نہیں دیا ادھر ہی فیل ہو گیا ہے، اس سے اگلے سوال ہونے ہیں بڑا، حقوق العباد کے، زکوٰۃ کے، حج کے، قربانی کے، یہ سارے مسئلے بعد کے سوال ہیں، یہ بعد کے پیپرز ہیں۔ پہلا پیپر جو ہمارے سامنے آنا ہے کس کا آنا ہے؟ نماز کا۔ پہلا سوال نماز کا آنا ہے، اور پھر جو سب سے رونگٹے کھڑے کرنے والی چیز ہے نا وہ ہے قبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب ترین انسان، ہمارا جو سب سے محبوب ترین انسان ہوگا ہم چاہیں گے اس کو ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھے؟ نہیں نہ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ چیز چاہے گا کہ میرا نبی قبر کے اندر جائے اور اس کو وہاں پر تکلیف ہو؟ کبھی بھی چاہے گا؟ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جو کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ اس کو قبر میں عذاب نہیں ہونا، صرف کہہ دیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو قبر میں عذاب کبھی بھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہستی جو دوسروں کے عذاب معاف کروانے والی ہے اس کو کبھی بھی قبر میں کچھ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی وہ ہستی اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ مجھے بھی کس سے ڈر لگتا ہے؟ قبر کے عذاب سے، قبر کی اکیلگی سے ڈر لگتا ہے۔ قبر میں اکیلا کیسا رہوں گا؟ آپ اس چیز کو دماغ میں سوچیں کہ آپ کو 3 دن کے لیے گھر کے اندر صرف ایک کمرے کے اندر بند کر دیں، کمرے کے اندر کھلا کمرہ، کمرے کے اندر 3 دن کے لیے بند کر دیں، کھانا وغیرہ بھی ملتا ہو، ہر چیز ہوتی ہو، آپ سے رہ جائے گا؟ بندہ پاگل ہونے لگ پڑتا ہے۔ یہ ایکسپیریمنٹ ہے، پچھلے دنوں تقریباً 2021 میں ہوا تھا۔ 3 مہینے کے لیے 2 لوگوں کو، بہتے کلے بندے دی گل نہیں، 2 لوگوں کو، میاں بیوی کو، سادے کمرے کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ نے رہنا 3 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے لیے آپ نے وہاں پر رہنا ہے، 3 ماہ بعد آئیں گے آپ کو اتنا انعام بھی دیں گے، ہم صرف 3 ماہ ایکسپیریمنٹ کے لیے رہنا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، صرف 3 ماہ کے لیے آپ نے وہاں پر رہنا ہے، آپ کو کھانا بھی دیں گے، وہاں پر ہر چیز آپ کو ملی ہوگی، صاف کمرہ بالکل، ایک بیڈ لگا ہے، کھانا سائڈ پہ کھانا بنا، وہاں پر رہنا انہوں نے وہاں پر ہے، وہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی۔ اب وہاں پر وہ جو دونوں میاں بیوی ہیں وہاں پر رہ رہے ہیں، اپنی طرف سے بہت خوش ہیں کہ ہمیں تو گھر میں کھانا بھی نہیں تھا ملتا، گھر روٹی نہیں سی لب دی، کپڑے نہیں سی لب دے، ادھروں باہر نکلیں گے 3 مہینے دا کام ہے، 3 مہینے روٹی بھی ملنی ہے، جگہ بھی ملی ہے چنگی سونی، کوئی نہیں 3 مہینے کمرے چ کڈ لیں گے۔ 1 مہینہ اور 10 دن کے بعد لڑکی اتنا پاگل ہو گئی کہ وہ اپنے بندے کو کاٹنے لگ پڑی کہ 2 بندوں سے اکیلا اس دنیا کے اندر رہنا اتنا مشکل ہے کہ 3 ماہ نہیں نکال سکتے ایک کمرے کے اندر جہاں کھانا بھی مل رہا ہے۔ تو آپ اس چیز کو امیجن کریں کہ کل قیامت والے دن تک، اس سے پہلے جب یہاں پر جنازے کے لیے اعلان ہو رہا ہوگا کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، فلانا بندہ جو یہاں پر رہا کرتا تھا قضاء الہی سے وفات پا چکا ہے، آپ کا جنازہ یہاں پر مسجد کے سامنے سے گزرے گا، آپ کا جنازہ یہاں سے گزر کر جائے گا۔ آپ کے دوست کہہ رہے ہوں گے چنگا بھلا کل میرے نال سی، آپ کے دوست کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو ابھی میرے پچھلے دنوں کل کی بات لگتی ہے، تو میرا دوست تھا، یہ تو اتنا اچھا تھا۔ آپ کے محلے والے کہہ رہے ہوں گے اچھا چنگا بھلا سی پتہ نہیں کی ہویا ہے۔ جب آپ کو لے کر چلے جائیں گے، آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب آپ کو قبر میں اتارا جائے گا
قبر میں جب آپ اتار دیے جائیں گے، آپ کا جتنا بھی کوئی قریبی ہے، جتنا بھی آپ سے محبت کرنے والا ہے، جب آپ کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، مٹی ڈالنے کے بعد وہاں سے ساروں نے واپس چلے جانا ہے، کسی نے وہاں پر کھڑا نہیں ہونا، نہ آپ کے بیٹے نے کھڑا ہونا ہے، زیادہ سے زیادہ باپ کی محبت میں گھنٹہ کھڑا ہو لے گا، نہ آپ کی اولاد نے کھڑا ہونا ہے، نہ آپ کے والدین نے کھڑا ہونا ہے، نہ آپ کی بیوی نے ادھر کھڑا ہونا ہے، کسی نے وہاں پر پاس کھڑا نہیں ہونا۔ حد سے زیادہ محبت کرنے والے بھی 1 گھنٹہ آپ کے پاس کھڑے رہیں گے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعا کر لیں گے، پھر آخرکار انہوں نے بھی وہاں سے چلے آنا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، خوب ایک شعر ہے کہ ہم چلے گئے تو ان کو جنازے کی فکر ہوگی، کسی کو کھانے کی، کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی، اور ہمارا نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں پر، کہیں دیر نہ ہو جائے، جنازے کی فکر ہوگی۔ پہلے روتے تھے میرے مرنے کے افسوس میں، ہم چلے گئے تو ان کو کھانے کی فکر ہوگی، جوں ہی شام ہوگی ٹینشن بڑھ جائے گی، کتنے مہمان آگے سلانے کی فکر ہوگی۔ جب آپ کو دفنا کے انہوں نے آ جانا نا، تو انہوں نے آ کے ٹینشن کرنی، اب مہمان آئے ہیں روٹی کہاں سے لائیں، اب اس فیملی کو کہاں پر سلانا ہے، اس فیملی کو کہاں پر سلانا ہے۔ آپ کے بچے جو آپ کا جنازہ پڑھ کے آئے ہوں گے نا، وہ وہاں پر ڈھونڈ رہے ہوں گے، اچھا اب یہ چاچو ہیں، یہ چاچو کو کہاں پر سلانا ہے، چاچو کو پہلے شوگر کا مسئلہ ہے، یہاں پر گرمی بہت زیادہ، ان کو پسینہ زیادہ نہ، ان کے لیے کولر کا بندوبست کرنا ہے۔ آپ کو اسی شام ان لوگوں نے بھول جانا ہے، اسی شام ان لوگوں نے بھولنے لگ پڑنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ گزرنا ہے، پھر بعد میں کبھی عید پہ آپ کا تذکرہ ہو جائے گا، وہ بھی 2-3 سالوں بعد عید پہ آپ کا تذکرہ بھی، جب تصویر آپ کی سامنے آ جائے گی تب صرف اتنا کہ چنگا ہوندا سی، بس اتنا سا کام ہے۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دبدبا دنیا میں ہی رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا۔ یہاں پر جتنا بڑا بندہ آیا ہے اس کا تذکرہ وہاں پر اتنی جلدی ختم۔ کتنے بڑے بادشاہ ہیں، کتنے خوبصورت لوگ آگے چلے گئے ہیں، یہاں پر کسی کا تذکرہ یہاں پر رہا ہے، صرف اس کا تذکرہ رہا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی لو لگا کر رکھی۔ اور یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ مجھے قبر میں اکیلا رہنے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب بھی کوئی صحابی کو دفنا کر آتے، قبر کے پاس بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر رونے لگ پڑتے، اتنا روتے کہ قبر کی مٹی گیلی ہونے لگ پڑتی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ تو وہ بندے ہیں جن کی وجہ سے قبر کے عذاب ختم ہونے ہیں، آپ قبر سے کیوں ڈرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ میں نے اس چھوٹے سے مکان کے اندر اکیلا رہنا ہے۔ یہ قبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ نے اکیلا رہنا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ بندہ، خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جب اس کے گھر والے اس کو دفنا کر آ جائیں گے اور 2 فرشتے سوال و جواب کے لیے آئیں گے، اور فرشتے آ کر اس کو کیا کہیں گے، ہاں بھائی تیرا رب کون ہے، من ربو کا، دس آج تیرا رب کون ہے۔ اور وہ بندے کو ایسا فیل ہوگا کہ میری عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ بندہ آگے سے کہے گا یار 1 منٹ رک جو، میں سوال کے جواب دیتا ہوں، یہاں پر ہی میں نے بھی رہنا ہے، تسی بھی ایسے ہی رہنا ہے، 1 منٹ مینوں تھوڑا جا ٹائم دیو، میں ذرا عصر دی نماز دا ٹائم پہ لنگھی جاندہ ہے، میں نماز پڑھ لوں۔ اور وہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی آسمان کے دروازے کھول کے، اس بندے سے سوال و جواب کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندہ میرا ہے، اس کے اوپر سٹیمپ لگ گئی ہے میری، واپس آ جائے۔ یہ کس بندے کے لیے؟ جو بندہ کیا کرے گا، نماز پڑھے گا۔ جس بندے کو عادت پڑی ہوگی نماز پڑھنے کی، اس بندے کے لیے ہے۔ اور جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھے گا، جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا، جو بندہ دین سے دور ہوتا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا، فرشتے آئیں گے آ کر کہیں گے من ربو کا، بے شک اس کو پتا ہوگا، ہر بندے کو پتہ ہے میرا رب اللہ ہے، لیکن اس وقت اس کو وہ کیا کہے گا، ہاں لا ادری، اللہ کی قسم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو، میں نہیں جانتا، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مشن کیا ہے، سوال پوچھتے جائیں گے، بندہ پریشان ہوتا جائے گا، وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس سے پوچھیں گے دنیا کے اندر کرتے کیا رہے ہو، وہ کہے گا جس طرف لوگ چلتے رہے میں بھی ادھر چلتا رہا، لوگوں نے نمازاں نہیں پڑھیاں میں بھی نہیں پڑھیاں، لوگوں نے برے کام شروع کیے میں کہا دنیا اتنے لگی ہے میں بھی یہی کرنا، لوگوں نے جو چیز ٹرینڈنگ میں ہے، آج کل یہی لفظ یوز ہوتا ہے نا کہ جو چیز نیٹ کے اندر ٹرینڈنگ میں ہے وہ چیز کرنی ہے،
لوگ جدھر لگے تھے ہم بھی ادھر لگ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کو ایک گرز ماریں گے, ایک ہتھوڑا ماریں گے, جس کی وجہ سے وہ زمین کے اوپر بالکل پیرلل ہو جائے گا, بالکل پانی کی طرح بچ جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ہتھوڑا جینون طور پر, اصلی طور پر زمین کے اوپر مارا جائے تو یہ زمین 3 دن تک زلزلے کے اندر رہے گی. اتنا خطرناک ہتھوڑا, اور بندے کو وہ مار کر جائیں گے اس وجہ سے کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ کی نہیں سنی, دنیا کی تم نے سنی. اللہ تعالیٰ کہتا رہا, مؤذن آواز دیتا رہا دن میں 5 مرتبہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ کامیابی کی طرف, اور تم نے ریموٹس پکڑ کر ٹی وی کی آواز تیز کر دی. وہ ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ مؤذن نے اذان دی محلے کے اندر, مؤذن نے محلے کے اندر اذان دی, نماز کے لیے کوئی نہیں آیا. دوسری مرتبہ اذان دی, سارا محلہ آ گیا, نماز پڑھنے نہیں, یہ پوچھنے کہ دوسری مرتبہ اذان کا تو دیتی ہے, ایک باری اذان ہوتی تو دوسری باری اذان کا تو دیتی. یہ ہمارے اس وقت محلے کا اور ہمارے آج کل کے معاشرے کا یہ حال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو کسی نہ کسی چیز سے جوڑا ہے. جب تک آپ دونوں کو پورا نہیں کریں گے آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اگر آپ قربانی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نماز نہیں پڑھتے, اللہ تعالیٰ کو ایسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نیکی کا حکم دو, نماز کا حکم دو, اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کو ادا کرو. اگر آپ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ دو, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ لوگ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو, زکوٰۃ نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ کو ایسے سلوک کی ضرورت نہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو کسی نہ کسی چیز سے جوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عبادت کو کسی نہ کسی عبادت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی اور عبادات کو قبول کرنا ہے. پہلے نمبر پر شرک نہیں کرنا, دوسرے نمبر پر بدعت نہیں کرنی, تیسرے نمبر پر دکھاوا نہیں کرنا, چوتھے نمبر پر حرام نہیں کھانا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کی روح پہنچانی ہے اس عبادت کی, اور تیسرے نمبر پر ہر عبادت کا جو جوڑ ہے اس کے ساتھ اس کے جوڑے کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.